کہ ملاقات بھی ہوگی, خیریت بھی باہر آ گئی, اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی, تو جو کہ انڈین چینلز پر جا کر رونا دھونا کرتی تھی, وہاں پر کہتی تھی عمران خان کی صحت سے متعلق, تو جائیں پھر انڈین چینلز کے اوپر حسن ایوب کو اس کیس کے اندر کنٹیمپٹ نوٹس جاری کریں. کیوں جی؟ اس لیے کہ حسن ایوب جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس میں مجھے سزا ہو جائے گی. ایک سیاسی اناڑی جس کو سیاست کی الف بے نہیں پتا, اس کو پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے, جس کا نام سلمان اکرم راجہ ہے. وہ سینٹر مودی جو ہے نا وہ اپنی جھوٹی اکڑ میں رہ گیا. رہا سوال وہ میچ کا, میچ میں پاکستان نے جو ہے قسم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منہ پہ تھوک دی ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. آج کی کچھ پولیٹیکل ہیپننگز پر بات کریں گے جناب, اور سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ ATC راولپنڈی میں پیش ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ علیمہ خانم کو یہ بھی لگتا ہے کہ مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت ان کے خلاف لانچ کیے گئے ہیں. کیا اس میں کوئی صداقت ہے, یا مشال یوسفزئی یا شیر افضل مروت جس قسم کے انکشافات کرتے ہیں ان میں واقعی کوئی سچائی ہے, اس سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے, جس کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ خبر, جو اچھی خبر ہے, وہ پاکستان کی سفارتی کامیابی یا سفارتی ایک ریکگنیشن جو ہے نا, وہ امپورٹنٹ خبر ہے آج کے لیے, اس کو بھی میں ڈسکس کروں گی. اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم, اللہ از ویری کائنڈ. ویری کائنڈ. خیر, ملاقات تو کل نہ ہو سکی, پھر آپ کا موڈ ہی خراب ہو گیا, ملاقات ہی آپ نے کینسل کروا دی. بشرا بی بی کر گئی نہیں, بہت زیادہ بیچ میں جو انٹروڈرز آ گئے تھے. اچھا, کلیم کر رہے تھے خبر ان کی ہے, خبر ان کی ہے. میں نے کہا پھر کرا لو ملاقات. کل یہ کہا تھا, میں نے کہا کرا لو ملاقات. ٹھیک ہے. ویسے دیکھا جائے تو میری خبر بھی غلط ثابت ہوئی نا, میں نے تو جمعے کو دے دی تھی, تو پھر بیچ میں یہ ہوا. لیکن یہ اچھا ہوا جی, ایک کہتے ہیں تیر سے دو شکار ہو گئے, اور سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یہ دیکھ لینا کہ ملاقات بھی ہوگی, خیریت بھی باہر آ گئی, اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی, تو جو کہ انڈین چینلز پر جا کر رونا دھونا کرتی تھی, وہاں پر کہتی تھی عمران خان کی صحت سے متعلق, تو جائیں پھر انڈین چینلز کے اوپر. خیر, بشرا بی بی کی جو بہن اور بیٹی کی ملاقات ہوئی ہے, بھابی مہر النساء, ہاں, میں ان بیٹی کی ملاقات, ان کی بیٹی کا نام بھی ویسے مہر النساء ہے. اوکے. آپ ان کی جو ایک بیٹی ہے مہر النساء, ان کی میرے ایک جاننے والے دوست تھے, ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی. اچھا, آج کل میرے خیال سے ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کا نام بھی یہی ہے. اوکے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے کنسرن سے پروسیجر ہوا ہے, اور پمز میں ان کی اپنی خواہش تھی پروسیجر کروانے کی, تو وہ یہ چیز ہوئی ہے. تو اب مطلب آپ کو لگتا ہے کہ صحت کے متعلق جتنی ریومرز تھیں اور جتنی اس کو انٹینس کیا گیا تھا, خدا نخواستہ بینائی کا فیملی سے بات جو ہے نا وہ باہر آئی ہے نا, فیملی ہی بتا رہی ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی بتا رہی ہے. چلیں, بشرا بیگم تو ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں ہے, جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ تو اسپاؤس ہے. اب اسپاؤس کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ زیادہ قریبی ہوتا ہے نسبتاً بہن کے. دیکھیں, بہن کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اچھا ہو تو پھر تو بہن بہن ہے, بہن جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن اگر رشتہ تعلق بہت اچھا نہ ہو, آئیڈیل نہ ہو, آپ ذرا گورا مینٹلٹی کے ہوں جیسے عمران خان صاحب ہیں, تو پھر شاید اسپاؤس از مور امپورٹنٹ. ویسے بھی وہ ساتھ ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کی آپس میں. علیمہ خانم کی تو ملاقات نہیں ہو رہی نا, ان کی تو ملاقات ہو رہی ہے, نہ عظمیٰ کی ہو رہی ہے, نہ نورین کی ہو رہی ہے. تو ویسے عمران احمد نیازی صاحب سے مجھے ایک بات معلوم ہے, جب ایک دفعہ انعام اللہ نیازی صاحب جو کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کی کوئی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا فیملی ہیں, تو اس نے کہا جی میری فیملی صرف میری بیگم اور میرے بچے ہیں. اس ٹائم جمائمہ اور ان کے یہ بچے تھے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب ہماری فیملی آپ نہیں ہو, فیملی سے باہر نکل گئے ہو. یہ انعام اللہ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ بات کی تھی, جو کہ فرسٹ کزنز ہیں. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب تو ان کو فیملی سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی جو بہنوئی تھے, جب بہنوں کو بھی وہ فیملی نہیں سمجھتے, وہ تو فیملی سمجھتے ہی اپنی بیگم, اس ٹائم زمانے میں جمائمہ کو, آج کل بشرا بیگم ہے, ان کے بچوں سب کا اہلیہ جی, بچوں کی ماں تو ہے نا. اچھا, وہ رشتہ ختم تو نہیں ہو سکتا, ویسے بالکل وہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل, بچوں کے ساتھ تو آپ کی ڈائیورس نہیں ہوتی, بیگم کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو بیگم کے ساتھ بھی دیکھیں رشتہ تو رہتا ہے نا, ورکنگ ریلیشن تو رہتا ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے سب کے لیے کہ اپنے بچوں کی ماں کی عزت کریں, اپنے بچوں کی ماں کی عزت کریں گے, آپ ان کی عزت کریں گے تو آپ کے بچوں کی عزت ہوگی. بالکل, آپ کے بچوں کی عزت ہوگی, کیونکہ آپ اپنے بچوں کی ماں کی عزت کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بچوں کی عزت بھی نہیں ہوگی. اچھا, علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ ATC راولپنڈی پیش ہو گئیں, مبارک. کوسچن ہے کیوں؟
اس لیے کیونکہ 4 پیشیوں پر انہوں نے ویل لیفٹ کیا تھا, بال آتی ہے نا, ویل لیفٹ کر دیتا ہے ٹیسٹ میچ میں, انہوں نے ویل لیفٹ کیا تھا, پھر 2 مرتبہ ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوئے تھے. اب ان کی جو جائیداد ہے 400 کچھ کنال اراضی تھی جو کہ میاں والی اور لاہور کے اندر موجود ہے, اس کی نیلامی کا پروسیجر سٹارٹ ہونے والا تھا. اور ان کو یہ معلوم ہے کہ جو ATC راولپنڈی ہے یہ بالکل بائی بک چل رہی ہے, اور جو پروسیکیوٹر ہیں اس کیس کے اندر وہ بھی زبردست کام کر رہا ہے. میں دیکھا ہے کہ جج اینڈ پروسیکیوٹر دونوں بالکل جو ٹیکسٹ بک کے طریقے سے کام کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ کہتے ہیں زیادتی نہیں ہوتی, نہ علیمہ خانم کے ساتھ نہ دوسرا, لیکن اپنا رائٹ جو ایجیٹیٹ کرتے ہیں اس رائٹ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ علیمہ خانم کے جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب, انہوں نے کوئی 6-7 مرتبہ کہا کہ حسن ایوب کو کنٹیمپٹ کریں. کیا کہا انہوں نے؟ حسن ایوب کو اس کیس کے اندر کنٹیمپٹ نوٹس جاری کریں. کیوں جی؟ اس لیے کہ حسن ایوب جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس میں مجھے سزا ہو جائے گی. اچھا, جو فیصل ملک صاحب باہر نکل کے کہتے ہیں کہ کیس اکوٹل کا ہے اور اکوٹل کی طرف بڑھ رہا ہے, تو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کون سے کورٹ کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, کیا وہ میری باری میں کیس جو ہے وہ سب جوڈس ہو گیا, تو جو وکیل صاحب باہر فرما رہے ہوتے ہیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم سب جوڈس نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی ایک سائڈ کی سٹوری پینٹ کرتے ہیں, اور وہ جناب وکیل صاحب روز ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے کیس اکوٹل کی طرف چلا گیا ہے. اچھا, وکیل صاحب مجھے اتنا بتا دیں, اس کیس کے اندر 26 نومبر والے کے اندر اسی FIR کے اندر جن لوگوں کو عدالت نے سزا سنا چکی ہے, جنہوں نے کنفیشن کر دیا تھا, تو کیا ان لوگوں کا جرم تھا؟ انہوں نے کنفیس کر لیا کہ جرم تھا, وہ مان بھی گئے, جرم ہو گیا, تو پھر جو پرنسپل ایکیوز ہے کس طرح بچ سکتی ہے؟ ایکوٹل کا کیس کس طرح بنتا ہے یہ؟ اور میں بتاؤں کہ اس میں کیس کے اندر یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. علیمہ, عمران خان, بشرا بیگم اور علی امین, ان تمام کے رول جو ہے نا, اگر بشرا کو اگر علیمہ خانم کو سزا کم ہوگی تو عمران خان کو, بشرا بیگم کو اور علی امین کو زیادہ سزا نہیں ہو سکتی. زیادہ ان کی کال تو نہیں کی تھی نا, تو زیادہ سزا نہیں ہو سکتی. اگر علیمہ خانم کو زیادہ سزا ہو تو پھر عمران خان کو, بشرا بیگم کو اور علی امین کو کم سزا نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیے گا. یہ تمام کے تمام لوگ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. دوسرا میں یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ 400 کچھ کنال اراضی ہے علیمہ خانم کی, ٹھیک ہے, ان کا لاہور والا گھر ہے, پھر ان کی دیکھیں علیمہ خانم کو فرق نہیں پڑتا. علیمہ خانم بڑی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں. بتائیں کس طرح؟ ان کی جو نمل کے بورڈ کے اوپر تو وہ ہی ہیں نا, اور شوکت خانم کے بورڈ کے اوپر بھی ہیں, لیکن ان کی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں. وہ فرینڈز آف نمل ہیں, پھر نائلہ برکی ہیں, جو کہ اس میں جب چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے, ویسے تو بندہ کہتا ہے نا چیریٹی ہے, اس میں تو میری جیب میں کچھ نہیں آ رہا, لیکن جو ایکسپینس شو ہوتا ہے ان چیریٹی ایونٹس کے, وہاں پر ہیر پھیر ہوتی ہے. وہاں پر جیبیں خاص گرم ہوتے ہیں, وہاں پر وہ بتایا جاتا ہے جناب کہ یہ ہمارا ایکسپینس ہو گیا ہے, وہ ایکسپینس ایکچوئل ہوتا نہیں ہے. اچھا, ہاں جی, یہ اصل کا کاروائی یہاں پر ہوتی ہے, اور وہ تھوڑا پیسہ نہیں ہے, ٹکا کے پیسہ بنایا اور سالوں سے بن رہا ہے. اچھا جی, تو اگر وہ فائنینشلی ان کو اتنا وہ نہیں ہے تو پھر وہ میاں والی جائیداد کے لیے ورڈ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, اس لیے وہ پیش بھی ہوئی ہیں. گھر جس میں رہتی ہیں وہ بھی تو بیچ میں ہے نا, اوکے, لاہور والا. اچھا, ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مشال یوسف زئی بھی ان کے خلاف سخت اسٹانس رکھے ہوئے ہیں, اور شیر افضل مرور تو خیر پوری PTI کے حوالے سے ہی سخت اسٹانس رکھے ہوئے ہیں, تو علیمہ خانم نے کہا کہ ان کو ان کے خلاف لانچ کیا گیا. واقعی اس میں کچھ صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ پارٹی کے اندر سروائیول کی جنگ ہے. مشال یوسف زئی سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں. شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا ہے بڑے تہذیب امیز انداز سے, تو اس لیے وہ اپنا جو سچی باتیں کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے. اب کچھ باتیں جو ہے نا وہ فیصل چودھری صاحب بھی کرتے ہیں, سچی باتیں کرتے ہیں موجودہ قیادت سے متعلق, سلمان اکرم راجہ سے متعلق, تو وہ گفتگو سنیں نا, وہ سچی اور تیکھی باتیں ہیں. اور اسی طرح کی ملتی جلتی باتیں اگر آپ سنیں تو جو علی محمد خان صاحب ہیں انہوں نے بھی باتیں کی. یہ سنجیدہ لوگ ہیں, یہ تمام کے تمام سنجیدہ لوگوں کو پس پش ڈال کر ایک سیاسی اناڑی جس کو سیاست کی الگ بے نہیں پتا, اس کو پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل بنایا ہوا, جس کا نام سلمان اکرم راجہ ہے. کیا پتا ہے اس کو سیاست کا؟ کونسل تک تو آج تک بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک الیکشن ہی لڑا ہے نا, اور وہ بھی مطلب جس طریقے کا انہوں نے بچگانہ انداز میں الیکشن لڑا تھا, وہ سیاست دان ایسے الیکشن نہیں لڑتے. سیاست دان جب الیکشن ہوتا ہے نا,
اس دن پیرا دے رہے ہوتے ہیں اپنے پولنگ اسٹیشنز کا بھی. یہ بہت اوپر سے سطحی قسم کی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور بڑا کمزور الیکشن لڑا ہے. تو اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ مطلب علیمہ خانم کی وجہ سے ہے؟ مطلب پارٹی نہیں, علیمہ خانم جو ہے ان کو ہضم کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو پارٹی سے نکالنا چاہ رہی ہیں. خالی مشال یوسف زئی نہیں ہے, اس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں, اس میں عالیہ حمزہ ہیں, اس کے اندر اور لوگ ہیں. ایک وہ عمران صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کو مشال یوسف زئی کو ان تمام لوگوں کو کارنر کر رہی ہیں, ان تمام لوگوں کو فارغ کرنا چاہتی ہیں. پارٹی پر اپنی گرفت جو ہے نا وہ مائٹ وہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی آبجیکٹو ہے علیمہ خانم کا, اور اس آبجیکٹو میں جو ریزسٹنس ہے وہ مشال یوسف زئی ہو جائیں, عالیہ حمزہ ہو جائیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب ہو جائیں, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اچھا پچھلے دنوں یہ جو ہر تھوڑے عرصے بعد جو حسن یہ باتیں آ جاتی ہیں جی, ڈیل کی باتیں آتی ہیں, سب کو ریلیف دینے کی باتیں آتی ہیں, جب یہ باتیں آ رہی تھی ساتھ میں یہ چیز بھی آ رہی تھی کہ شاید جو سینئر قیادت ہے کوٹ لکھپت میں, ان میں سے بھی ایک دو لوگ یا ایک شاید ان کا یاسمین راشد کی طرف اشارہ ہو, ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. ایسی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں, وہ پرنسپل ایکیوزر نو میں کی. تو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ لے کے وہاں پر گئی تھی نا لوگوں کو, لیڈ کس نے کیا تھا؟ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں تو یہ کہتی ہوئی صاف دکھ رہی ہیں کہ ہمیں اندر نہیں جانا. تو کیا انسٹنٹ ٹرانسمیشن کر کے لوگوں کو جناب لے کے پہنچ گیا آپ وہاں پر, پھر ہم نے نہیں جانا, یہ کس طرح ہوتا ہے؟ پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اشتعال میں تھے لوگ, ان کو لے کے بندہ پہنچ جائے, بندہ کہے میں نے کچھ نہیں کیا جی. یاسمین راشد صاحبہ میں ان کے لیے سمپتھیز ہیں, وہ کینسر سروائیور ہیں, وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن جو ان کا جو عمل تھا وہ درست نہیں تھا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر اب آپ نے کہا نا کہ وہ پیش ہو گئی ہیں, اب وہ پیش تو ہوگی, اب پیشی کے بعد ان کا جو کیس ہے وہ اس کو لنگر آن دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گی علیمہ خانم. پہلے تو وہ کہہ رہی تھی نا کہ میرے اکاؤنٹس کو ڈی فریز کیا جائے تب میں پیش ہوں گی. اب وہ کیوں پیش ہوئی ہیں بتائیں مجھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ نیلام ہونی ہیں, اور گھر جائیداد اگر نیلام ہو جائے, آبائی جائیداد, تو کوئی اور اگر آ گیا, خریدار آ گیا, تو وہ تھرڈ پارٹی رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اگر اسٹیٹ کرے تو پھر آپ کو وہ واپس نہیں مل سکتی انٹل کہ انلیس جو بائر ہے وہ ولنگلی والنٹیئرلی واپس کرنا چاہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں, میری لاسٹ خبر ہے, اور مطلب یہ پاکستان کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ ہم ایز اے ریجنل پاور ریکگنائز ہو گئے ہیں. امریکہ ایران کے جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس پہ صفحے ماتم بچتا ہے نا جی انڈیا کے اندر. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے, کارٹون نیٹ ورک بڑا تبتا ہے, کارٹون نیٹ ورک کی چیخیں بڑی اونچی آتی ہیں. پھر سریندر مودی صاحب, جن کو راہل گاندھی صاحب کہتے ہیں سریندر مودی, وہ سریندر مودی جو ہے نا وہ اپنی جھوٹی اکڑ میں رہ گیا. اور رہا سوال وہ میچ کا, میچ میں پاکستان نے جو ہے قسم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منہ پر تھوک دی ہے پاکستان نے. انڈین جو ہے میڈیا سادہ الفاظ میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ ہمارے منہ پر تھوک دی ہے پاکستان نے. تو اچھا کیا جی, آپ قابل ہی سی ہیں, تسی ہوئی سی قابل. یہ انڈین جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اسی قابل ہے, کیونکہ جس قسم کی ایروگنس وہ شو کرتے ہیں, جس طرح کا انہوں نے اسپورٹس کے اندر پالیٹکس کو لے کر آئے ہیں. تو بالکل ٹھیک کیا جی پاکستان نے. آپ جو آپ نے رویہ اختیار کیا, جیسا منہ ویسی چپیڑ, آپ لوگ قابل ہی سی ہیں, آپ کے منہ پہ ایسی چپیڑے پڑے. تو ابھی جو پاکستان ہے الحمدللہ بالکل وہ ریجنل نہیں جی انٹرنیشنلی ایمرج کیا ہے. پاکستان اب امریکہ اور ایران یعنی مڈل ایسٹ کا کے اندر بھی پاکستان کی اہمیت ہو چکی ہے. ایسا اسٹیک ہولڈر دیکھا جا رہا ہے پاکستان کو, ایسا پاور دیکھا جا رہا ہے. اور پاکستان دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے, اسلامک پاور ہے. دنیا کی واحد نیوکلیئر اسلامک پاور ہے پاکستان. پاکستان سے زیادہ طاقتور اقوام اسلام میں کوئی ملک نہیں ہے. تو پاکستان کی اہمیت تو ہے نا جی, ایک بات. دوسرا, ایران اور پاکستان دونوں پڑوسی ہیں. پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بڑھے, جس کے اثرات پھر پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں. پاکستان کے اور ایران کے جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں اس سے متعلق انٹرسٹ کپلڈ ہیں. ہماری تقریباً 1000 کلومیٹر کی جو سرحد ہے, ہمیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا وے کہ ہمارے اندر دہشت گردی نہ آ سکے. 6 کروڑ کی پاپولیشن ہے ایران کی. ایران کے اندر اس وقت جو ہے وہ استحکام پاکستان کے مفاد کے اندر ہے. پرامن اور خوشحال ایران پاکستان کے مفاد کے اندر ہے, اسی طرح پرامن اور خوشحال پاکستان ایران کے مفاد میں ہے. تو لہٰذا پاکستان تو اس میں ایک رول پلے کرنے کی خواہش تھی پاکستان کی, اور پاکستان یہ رول پلے کرے گا. امریکہ پاکستان کو رسپیکٹ دیتا ہے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ اس کے اندر قطر, سعودیہ, ٹرکی, یہ استنبول کے اندر ٹاکس ہونے جا رہی ہیں. اور میرے خیال مطابق دعا گو ہوں میں, جمعے کے روز ان کا آغاز ہوگا. اللہ کرے کہ یہ
جو مذاکرات ہیں کوئی اچھا مثبت نتیجہ برآمد کریں اور امریکہ اور ایران کی آپس میں جو جنگ ہے یہ ٹل جائے.